بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تسبیح پڑھی، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لیجئے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پر تھا، تو اس وقت بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورت جس گھر میں محرم کے دنوں میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورہ مبارکہ اپنے گھر میں محرم والے مہینے میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر میں رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے اور ایسی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور یہ سورت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ اس سورت کے پڑھنے والے اور جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اسی لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفہ کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ بہت مؤثر سورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور سے قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرض کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور یہاں یہ بھی بتاؤں گا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ پیارے ناظرین کرام، بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں،
चुनांचे आप अपने घरों के अंदर हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में न्याज का भी एहतमाम करें और साथ ही इस सूरत के पढ़ने का भी जरूर एहतमाम करें। जान लीजिए कि यहाँ मैं आपको निहायत ही अहम और कीमती मालूमात पेश कर रहा हूँ। इन बातों को और इस अमल को जरूर मुकम्मल सुनकर और समझकर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी और आपका मुकद्दर संवर जाएगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे। क्योंकि ये 3 दिन बड़े ही अहम दिन होते हैं और इनमें आशूरा का दिन भी है। इस अमल को अपने पास लिख कर महफूज कर लें और अपने तमाम दोस्त अहबाब तक भी मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन तक भी ये पैगाम और ये सूरत जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इस सूरत को पढ़कर अपना मुकद्दर संवार सकें, अपनी मुश्किलों को आसान करवा सकें, अपनी हाजतों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से पूरा करवा सकें। जान लीजिए कि इमाम अली मुकाम की शहादत तारीख के अंदर एक ऐसी शहादत है कि इस जैसी शहादत ना पहले कभी हुई और ना ही क़यामत तक कोई और हो सकती है। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई, आपकी विलादत हुई, तो तब ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शहादत के बारे में आगाह फरमा दिया। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी अभी जिब्राइल अमीन ने मुझे ये इतला दी है कि मेरा ये फर्जंद सरजमीन फिरात में शहीद कर दिया जाएगा। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि उसके मक्तल की मट्टी ला दिखाओ। बस वो मट्टी लाए और फिर वो मट्टी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दी और फरमाया कि जब ये मट्टी सुरख हो जाए तो समझ लेना कि मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने उस मट्टी को शीशी में डाल लिया और जब इमाम अली मुकाम अर्ज़े करबला में शहीद हुए तो वो मट्टी मदीना पाक में खून बन गई थी। और जब मैंने उस मट्टी को खून बनते हुए देखा तो मुझे पता चल गया कि आज इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। वो फरमाती हैं कि दोपहर का वक्त था, मैं अपने घर में सोई हुई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। आका अलैहिस्सलाम का सर मुबारक गर्द आलूद था। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह इस हाल में कैसे आना हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे इमाम हुसैन को आज करबला के अंदर शहीद कर दिया गया है। ये शहादत इतनी दर्दनाक थी कि इमाम हुसैन ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह के रास्ते पर कुर्बान कर दिया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अक़दस को 3 दिन तक यानी 10, 11 और 12 मुहर्रम के दिन नेज़े की नोक पर चढ़ाकर दमिश्क के बाजारों में फिराया गया। और यहाँ तक कि आपके सरे अनवर की शान ये है कि जब आप अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को 3 दिनों तक दमिश्क के बाजारों में घुमाया गया तो उस वक्त आपके बारे में एक रावी कहते हैं कि उस वक्त मैंने हुसैन के सरे अनवर को नेज़े पर चढ़े हुए देखा। मैं उस वक्त दमिश्क में था कि आपके सरे अनवर के सामने खड़े होकर एक आदमी ये सूरत पढ़ रहा था। फिर जब वो इन अल्फाज पर पहुंचा, क्या तूने ना जाना कि बेशक असहाबे कहफ और रकीम हमारी निशानियों में से एक अजूबा थे। जब इस आयत मुबारका पर वो शख्स पहुंचता है तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे अक़दस से ये आवाज आती है और कुरान की तिलावत की आवाज आती है कि आप ये कह रहे होते हैं, ए असहाबे कहफ के बारे में कहने वालों, मेरा कत्ल किया जाना और मेरे सर का नेज़े पर उठाया जाना ये उससे भी ज्यादा अजीब तर है। कहने वाले कहते हैं कि इमाम हुसैन का कत्ल किया जाना और आपके सरे अनवर को तन से जुदा करके नेज़े की नोक पर चढ़ाना, फिर दमिश्क के बाजारों में फिराया जाना, ये असहाबे कहफ के वाक़े से भी अजीब तर है। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका सूरह कहफ है और जो लोग भी सूरह कहफ के अपने घरों में तिलावत का एहतमाम करते हैं, जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला जो कुछ भी पहले इस सूरत के बारे में बयान किया गया है वो जरूर पूरा होगा और अल्लाह तबारक व ताला इस वजीफे को करने वाले को खाली दामन नहीं छोड़ेगा, उनकी झोलियां आज भर देगा। दोस्तों, 1400 साल गुजर जाने के बाद
آج بھی امام حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔ لہٰذا تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ ایک بار نیچے کومنٹ باکس میں یہ ضرور لکھیے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے گا کہ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ پیارے ناظرین، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ محرم کے 10 دن آپ نے یہ سورہ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، تو جان لیجئے کہ آپ اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس پانی کو اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ اگر آپ محرم کی جس تاریخ کو بھی یہ سورت کہف پڑھتے ہیں تو جتنی تاریخ ہے اتنی ہی بار سورہ کہف اور اس کے اول اور آخر اتنی ہی مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اگر آپ ایک محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ درود ابراہیم اور ایک مرتبہ ہی سورت کہف، جبکہ 2 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہوئے 2 مرتبہ سورہ کہف کے ساتھ 2 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ 10 محرم تک ہر روز اسی ترتیب سے سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور 10 محرم کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لیا کریں تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پر تاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی ضرور یہ وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کے عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی کرنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا رب ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ویل مچھلی کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا باہم پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم الشان رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اطمینان اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے، اور اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے اور ایک آسان سورہ مبارکہ یعنی سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے اور تعظیم والے دنوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، نیچے کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد ضرور تحریر کر دیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام اہل و عیال اور دوست احباب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر دیں اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔